السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے منسلک ہے، اور شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ واقعہ نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ صبر، حکمت اور انصاف کا بہترین سبق بھی دیتا ہے۔ مدینہ کی صبح تھی، سورج کی نرم روشنی فضا میں پھیل رہی تھی اور بازاروں میں لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، تاجر اپنی دکانیں کھول رہے تھے اور جانور آرام سے چر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے اندر ایک غیر متوقع واقعہ رونما ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ، جو ان کے لباس، جنگ اور حفاظت کا اہم حصہ تھی، اچانک غائب ہو گئی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں کسی بھی سپاہی یا خلیفہ کے لیے اپنی حفاظت کا سامان بہت قیمتی اور ضروری ہوتا تھا۔ زرہ کی غیر موجودگی نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند کیا، بلکہ ان کے حواریوں اور محافظوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معاملہ سنبھالا۔ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے حواریوں سے کہا کہ فوراً زرہ کی تلاش شروع کریں۔ ہر گلی، ہر راستہ اور ہر دکان کو دیکھا گیا، لیکن زرہ کہیں نظر نہیں آئی۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ ایک یہودی شخص نے یہ زرہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مؤدبانہ کہا کہ یہ میرا سامان ہے، براہ کرم واپس کر دیجئے، لیکن یہودی شخص نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اس کی نگاہ میں یہ زرہ نہیں گزری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل سے یہ سب سنتے رہے اور فوراً فیصلہ کیا کہ معاملہ قاضی کے پاس لے جایا جائے تاکہ عدل و انصاف کے مطابق حل ہو۔ قاضی کے سامنے پہنچنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ یہ زرہ ان کی ملکیت میں ہے اور اس کی تصدیق کے لیے وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ یہودی شخص نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ یہ زرہ اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق اپنے دلائل اور حکمت کے ساتھ سچ ثابت کیا۔ قاضی نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ زرہ اسی کو دی جائے جس کے دلائل مضبوط اور حقیقت کے قریب ہوں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تسلیم کی گئی۔ لیکن یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ واپس لے کر نکل رہے تھے تو وہ یہودی شخص بھی ان کے ساتھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ نے مجھ پر انصاف کیا اور مجھے حقیقت دکھائی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام میں کس قدر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کے سوال کا جواب حکمت و علم سے دیا، بلکہ اسے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں روشنی بھی فراہم کی۔ وہ یہودی شخص جو پہلے جھوٹ بول رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف اور حکمت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف انصاف کیا بلکہ اپنے اخلاق اور حکمت سے دل بھی جیت لیا۔ اب ہم تھوڑا تفصیل میں اس واقعے کے منظرنامے اور احساسات دیکھتے ہیں۔ مدینہ کے بازار میں جب یہودی نے زرہ چھپائی تو لوگوں کی نظر اس پر نہیں گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواری ہر چھوٹے سے چھوٹے سراغ کی تلاش میں لگ گئے۔ ہر دکان، ہر گلی اور ہر چھت کو دیکھا گیا، بچوں سے سوال کیا گیا اور ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا گیا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کام میں صبر اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے پاس پہنچے تو پورا منظر اس سبق آموز داستان کی طرح تھا۔ قاضی نے دونوں فریقین کی بات سنی، یہودی کی جھوٹی دلیلیں سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل پر غور کیا۔ قاضی نے کہا کہ سچ اور انصاف کو ہر حال میں سامنے رکھنا لازمی ہے، چاہے دشمن ہو یا دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات میں قرآن و سنت کی روشنی ڈالی۔
اور یہ بات ثابت کی کہ زرہ واقعی ان کی ملکیت میں ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ زرہ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جائے، لیکن سب سے دلچسپ منظر یہ تھا کہ یہودی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ انصاف ہر حالت میں لازمی ہے، صبر اور حکمت سے مسائل کو حل کیا جائے۔ اسلام صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل اور عدل کا دین ہے۔ ہر فیصلے میں حقائق اور دلیل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں صرف بہادری نہیں بلکہ عدل، صبر، حکمت اور انسانیت کا بہترین نمونہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر، حکمت اور انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔